نحمدہ و نصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ۔ تمامی دیکھنے والے ناظرین کرام کو آپ کے میزبان بابر ملک کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان کی خوبصورت ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، روزانہ ہمارے ساتھ مختلف گیسٹس ہوتے ہیں جن سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور نعتیں سنا کرتے ہیں۔ اسی طرح آج بھی ہمارے پروگرام میں ایک بہت ہی خاص مہمان تشریف فرما ہوئے ہیں۔ حوالہ نعت کے حوالے سے بہت ہی مشہور و معروف سنخواہ، عالم اسلام کے مشہور و معروف سنخواہ جناب محمد بدر منیر قاضی صاحب تشریف فرما ہوئے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بدر بھائی؟ میرے اللہ کا کروڑہا شکر ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، دعائیں ہیں آپ کی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، ہم بدر بھائی سے نعتیں بھی سنیں گے اور گفتگو بھی کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا رمضان المبارک کیسا گزرتا ہے، روزے کیسے گزرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز نعت مبارک سے کریں گے، تو میں درخواست کروں گا بدر بھائی سے کہ نعت رسول حضور پاک کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینلز کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے نعت کی سعادت بخشی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس چینل کو اور آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی اور برکتیں عطا فرمائے۔ آغاز کرتا ہوں حضور کی نعت سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا غم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا غم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا غم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں۔
اور ان کے دربار سے میں نے جبھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، ان کے دربار سے میں نے جب بھی پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے سنی بدر منیر قادری کی آواز میں بہت ہی خوبصورت نعت۔ اب انشاءاللہ اپنی گفتگو کے سلسلے کو لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ بدر بھائی، آپ کا رمضان المبارک کیسا گزرتا ہے؟ ہاں الحمدللہ، ہر بار کی طرح اس بار بھی بہت اچھا گزر رہا ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں رمضان کو کیسا گزاریں؟ رب اپنے بندوں پر خود اتنی رحمت فرما دیتا ہے کہ ہمیں نہ گرمی کا پتہ چلتا ہے، نہ بھوک کا پتہ چلتا ہے، نہ پیاس کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، تو ہم تو اس کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا کہ سحری کی فجر پڑھی اور ظہر پڑھی، عصر پڑھی، اور انتظار ہو رہا ہے افطار کا، اور افطار گزر جاتا ہے، پھر اسی طرح اب آپ دیکھ لیں آج تیسرا روزہ ہو گیا ہے، مگر وقت کا نہیں پتہ۔ یہ رب کی بڑی رحمتیں ہیں۔ رمضان آپ پورے سال میں جو بھی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں مسائل سے دوچار ہوتے ہیں، مگر رمضان ایک واحد مہینہ ہے جس میں بندہ تمام ٹینشنوں سے آزاد ہو جاتا ہے، رب کی رحمتوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور رب سے دعائیں مانگتا ہے کہ باری تعالیٰ تیری کرم نوازی کہ تو نے ہمیں رمضان دکھایا، تو نے ہمیں رمضان کی توفیق دی، تو نے روزہ رکھنے کی توفیق دی، اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر میں کہوں کہ میرا رمضان بہت اچھا گزرتا ہے تو یہ بات کم ہوگی۔ ہر کسی سے آپ پوچھیں گے وہ بولیں گے بہت اچھا گزرتا ہے۔ بے شک بے شک، رمضان تو مہینہ ہی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اور اشار رحمت چل رہا ہے، رحمت اللہ پاک کی ہر دم برس رہی ہیں، تو ہر بندے کا رمضان تو اچھا ہی گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ بدر بھائی، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کی لائف کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں کہ جو نعت خوانی میں ماشاءاللہ ایک آپ سینئر نعت خواں ہیں، ہم بچپن سے آپ کو دیکھتے سنتے آ رہے ہیں، تو آپ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ میں نے آغاز اسکول لائف سے کیا، اور اسکول لائف میں جب اسکول میں یہ 14 اگست فیسٹیول جب آتا تھا تو اس میں ملی نغمہ، ٹیبلو، پھر تلاوت، یہ میرے ذمہ ہوا کرتی تھی، تو میری چونکہ آواز نعت کے حوالے سے پسند کی جاتی تھی، تقریری مقابلوں میں بھی میں نے حصہ لیا، ڈیبیٹس بھی کیے، تو بس اسی سے بڑھتے بڑھتے یہ شوق آگے میرے خیال 8 یا 9 کلاس میں پھر نعت کی فیلڈ میں آ گیا تھا، اب پھر مساجد میں پڑھنے لگا۔ میرے خیال فرسٹ ایئر کے بعد میں دنیا نعت میں پذیرائی میرے کو حاصل ہوئی، اور اسی طرح اسکول سے پھر کالجز میں مقابلہ ہوا، مدرسے میں جب پڑھتا تو مدارس کے جو مقابلے ہوتے تھے تو اس میں بھی میں نے پوزیشن ہولڈر رہا، پھر اس طرح کالجز میں بھی میں نے سن پیٹس کالج سے کل کراچی کالجز ایوارڈ حاصل کیا، نعمت اللہ خان صاحب تھے اس وقت ناظم، تو میرے کو پوزیشن دی، اور میں نے سن پیٹس سے چونکہ تعلیم حاصل کی تھی گریجویشن کی، تو اس کالج کے حوالے سے میں نے
سن پیٹس کی نمائندگی کی تھی، تو وہاں سے بھی میرے کو پوزیشن ہولڈر ملی، اور اللہ کا کرم یہ رہا ان تمام اسٹیج، تمام مقابلوں میں جو سب سے مین کردار رہا جی جی وہ رہا نماز کا۔ سبحان اللہ۔ میں نماز پڑھتا رہا، اللہ کے گھر جاتا رہا، اس مسجد اور مرکز سے اللہ پاک نے مجھے دعوت اسلامی مرکز میں شامل کیا، اور دیگر اچھی تنظیموں میں، اچھے بزرگوں میں، اچھے دوستوں میں میری گیدرنگ رہی، تو آج اللہ کا فضل ہے کہ میں حضور کے نعت خوانوں میں میرا بھی نام شامل ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، وہ کہتے ہیں نا کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اس میرے آقا نے سنبھال رکھا ہے، اور بے شک۔ ڈال کر میرے عیبوں پہ پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے قبل جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خواں جناب بدر منیر قادری صاحب، جن کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو یہاں پر میں چاہوں گا کہ وقفے سے آنے کے بعد بدر بھائی سے ایک نعت سنی جائے، اور اس کے بعد جو ہماری گفتگو چل رہی تھی اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ بدر بھائی، آپ سے میں درخواست کروں گا کہ کوئی پنجابی کلام ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی بے شک، یہ میرا ایک کلام ہے جو الحمدللہ پچھلے سال میں نے پیش کیا تھا اور بڑا مقبول ہوا، اور جہاں اردو سپیکنگ لوگ ہیں، سندھی سپیکنگ لوگ ہیں، سرائکی بھی ہیں، وہ بہت پسند کرتے ہیں، تو میں یہاں بھی پیش کرتا ہوں۔ کلی میں بھی سجائی بیٹھا، آس مدنی دلائی بیٹھا، کلی میں بھی سجائی بیٹھا، آس مدنی دلائی بیٹھا، میرے وہیڑے حضور آونا ہے، میرے وہیڑے حضور آونا ہے، میں تائیوں محفل سجائی بیٹھا، کلی میں بھی سجائی بیٹھا، آس مدنی دلائی بیٹھا، کلی میں بھی سجائی بیٹھا، آس مدنی دلائی بیٹھا، ہین عملہ تو خالی پلے، ہین عملہ تو خالی پلے، تیری رحمت تھی بلے بلے، ہین عملہ تو خالی پلے، ہین عملہ تو خالی پلے، تیری رحمت تھی بلے بلے، ذکر تیرا میں کر کے سونا، ذکر تیرا میں کر کے سونا، بات اپنی بنائی بیٹھا، ذکر تیرا میں کر کے سونا، بات اپنی بنائی بیٹھا، چل کے جبریل سدرا تو آیا، چل کے جبریل سدرا تو آیا، رب دا پیغام آ سنایا، چل کے جبریل سدرا تو آیا، رب دا پیغام آ سنایا، تیرے لئی میں
اے حبیبا تیرے لئی میں، اے حبیبا عرش اپنا سجائی بیٹھا تیرے لئی میں، اے حبیبا عرش اپنا سجائی بیٹھا، کلی میں بھی سجائی بیٹھا، آس مدنی دلائی بیٹھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں بدر بھائی عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ جو گفتگو کا سلسلہ ہمارا بدر بھائی کے ساتھ جاری و ساری تھا، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ بدر بھائی، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا آغاز جو نعت خوانی کا تھا اسکول ٹائم سے ہوا، اسکول لائف سے ہوا، تو نعت خوانی کے اندر کوئی ایسا واقعہ، ماشاءاللہ سے ڈیلی پروگرامز ہوتے ہیں آپ کے، تو کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جو آج تک آپ کو یاد ہوا ہو؟ ہاں، مقابلہ نعت خوانی میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مقابلے نعت کے فارم ملتے تھے میمن مسجد سے، تو مجھے کسی نے کہا کہ کمشنر آفس جانا ہے، اور میں اسکول لائف میں کہیں باہر آنا جانا میرا نہیں تھا، اسکول سے گھر، گھر سے مسجد، مسجد سے مدرسے، ان 3-4 جگہوں پر بس میرا آنا جانا ہوتا تھا اور ایریے سے باہر نہیں ہوتا تھا۔ تو ہم کمشنر آفس کا پوچھتے پوچھتے ہم سیوک سینٹر پہنچ گئے۔ اب انہوں نے کہا جی یہاں کیا کرنے کے لیے ہیں؟ میں نے کہا جی وہ فارم چاہیے تھا نعت خوانی کا۔ کہا یہاں کس نے بولا ہے؟ میں نے کہا جی کس نے کہا تھا کہ کمشنر آفس، کس نے کہا تھا جی نہیں آپ کو وہاں سے ملیں گے، پوچھتے پوچھتے یہاں پہنچ گئے۔ اچھا آپ کو کمشنر آفس کا پتہ کہاں ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ اچھا، کہہ رہے ہیں میٹروپولیٹیشن دیکھا؟ میں نے کہا جی نہیں۔ میٹروپول ہے یا میں نے کہا جی نہیں دیکھا۔ اچھا آپ نے آواری ٹاور دیکھا؟ میں نے کہا جی نہیں۔ 3-4 اور پوائنٹ بتائے۔ اب میرے ساتھ میرا دوست تھا حافظ ضیاء الرحمن، وہ چکوال سے ہے۔ انہوں نے کہا آپ ایک کام کریں، آپ کو میں پیسے دیتا ہوں، آپ واپس چلے جائیں جہاں سے ہیں۔ میں نے کہا جی میں اعظم بستی محمود آباد سے آیا ہوں۔ کہہ رہے نہیں آپ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جی نہیں ایسا نہیں ہوا۔ کہہ رہا آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں؟ میں نے کہا سچ بتاؤں تو مجھے اس بلڈنگ میں کھڑا ہوں، مجھے اس کا بھی نام نہیں پتہ۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا ہم کبھی گئے نہیں باہر ایریے سے۔ کہہ رہے میٹرک پڑھ لی آپ نے، آپ کو ابھی تک یہی نہیں پتہ؟ میں نے کہا اجازت ہی نہیں کبھی دی گھر والوں نے کہ کہیں دور جانا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اچھا آپ فارم جو لے رہے ہیں نعت خوانی کا، آپ کو نعت پڑھنا آتی ہے؟ میں نے کہا جی الحمدللہ جبھی تو۔ کہہ رہے نعت سنائیں۔ جب میں نے نعت پڑھی تو 1 نعت پڑھی، 2 نعت پڑھی، 3 نعتیں پڑھی، تو اس وقت انہوں نے نذرانے کے طور پر جتنے اسٹاف کے لوگ تھے نا 200-500 اس طرح کر کے میرے کو اس دور میں، یہ تقریباً 18-19 سال پہلے بات بتا رہا ہوں میں بھی، تو انہوں نے میرے کو 2-2.5 ہزار روپے جمع کر دیا۔ صحیح ماشاءاللہ۔ پھر انہوں نے پیون کو بلایا، کہا جی جائیں آپ وہاں سے باہر سے ٹیکسی لیں، ٹیکسی والے کو کرایہ یا میری طرف سے لیں، انہیں بولے یہ بچے ان کو وہاں پر بھیجوا دیں۔ تو یہ بھی حضور کی نعت کا صدقہ ہے۔ بے شک بے شک، حضور کی نعت کا صدقہ ہے۔ آپ جہاں جاؤ گے تو لوگ آپ کے پیروں کے نیچے اپنی نگاہیں، اپنے دل بچھا دیں گے۔ بے شک بے شک، یہ حضور کی نعت کا صدقہ ہے کہ آپ جس جگہ جائیں گے آپ کو عزتوں سے، محبتوں سے لوگ نوازیں گے۔ حضور کی نعت کا صدقہ ہے کہ جو حضور کی نعت پڑھتا ہے حضور اس کو کیا سے کیا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ بدر بھائی، رمضان المبارک کے حوالے سے دینی لحاظ سے آپ رمضان المبارک کو کیسے دیکھتے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے؟ ہاں دیکھیں، دینی لحاظ سے تو میں یہ پہلے کہوں گا کہ رمضان کا پورا عشرہ، پورا رمضان جو ہے نا، یکم رمضان سے آخری رمضان تک جو ہم نے علماء کرام سے سنا ہے کہ اس کی ہر ساتھ ہر گھڑی رحمتوں اور برکتوں والی ہیں۔ عام دنوں میں بھی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، عام دنوں میں بھی ہم نوافل پڑھتے ہیں، عام دنوں میں بھی ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، عام دنوں میں بھی ہم نیکی اور فلاح کے کام کرتے ہیں، مگر ان کا درجہ اس وقت کچھ اور ہوتا ہے۔ مگر رمضان المبارک میں اگر ہم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، دینی کام کرتے ہیں، فلاحی کام کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک اس کے درجات کو 1 سے لے کے 70 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس میں رمضان المبارک میں آپ کو پتہ ہے شیاطین بند ہوتے ہیں، قید ہوتے ہیں، تو آپ کو جب جب موقع ملے، میں سمجھتا ہوں فرائض کے بعد آپ اپنی قضا نمازوں کو دہراتے رہیں،
اور پھر اسی طرح آپ رمضان المبارک میں ہی رمضان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب موقع ملے آپ کثرت نوافل کریں، استغفار پڑھیں، رب سے توبہ کریں، اور اس کی جو مبارک راتیں آخری عشرے میں آتی ہیں، آخری عشرے کا انتظار نہ کریں۔ صحیح۔ ہم کہتے ہیں نا کل بھی دور ہے، ایک پل کی خبر نہیں، ہمیں دوسرا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ صحیح جی آخری عشرہ آئے گا تو ہم اس میں توبہ استغفار کر لیں گے، نہیں، یہ سارے عشرے ہی رحمت کے ہیں۔ آپ ہر روز جب آپ کو موقع ملے، تہجد کا موقع ملے، نہیں سوتے صلاۃ اللیل کر کے پڑھ لیں، صحیح مگر رب سے توبہ استغفار کرے۔ کیا پتہ میرے رب آپ کو تیسرے، چوتھے، پانچویں، کسی رمضان کی کسی بھی رات میں آپ کو بخش دے۔ بے شک۔ اس آس پر مت رہنا کہ میری ابھی عمر نہیں ہے، میرا بھی ٹائم نہیں ہے، نہیں، رب نے توفیق دی، ابھی اپنے آپ کو بخشواؤ، ابھی اس کی آگے سجدہ ریزی کرو۔ اور عام دنوں میں بھی آپ جب اپنی زندگی گزارتے تو میں تو یہ کہتا ہوں ہمارا دین ہمارے کو یہی میسیج دیتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں، جی حقوق العباد کا خیال کریں، بھائی چارے کا خیال کریں، سچ بولیں، جھوٹ سے اجتناب کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا نا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسے میرے آقا نے زندگی گزاری ہے، ہم ان کو دیکھتے ہوئے اپنے گناہوں سے بچیں، بری باتوں سے بچیں، صحیح۔ جیسے آپ نے فرمایا ہم ان پر عمل کر کے اپنی زندگی گزاریں تو کیا ہی مزہ آ جائے گا زندگی میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ Haba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ بریک میں جانے سے قبل ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا بدن منیر قاضی صاحب کے ساتھ۔ اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں اور بدر بھائی سے اور سوالات کرتے ہیں۔ بدر بھائی، آپ ماشاءاللہ سے نعت خوانی میں جاتے ہیں، ڈیلی پروگرام ہوتے ہیں، تو آپ کے جو پروگرام ہیں ان کی نوعیت صرف کراچی تک ہے یا کراچی سے باہر شہروں میں یا پاکستان سے باہر ملکوں میں؟ جی الحمدللہ، میں پورے پاکستان میں نعت خوانی کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہوں، اور پاکستان سے باہر بھی میرا آنا جانا ہوا، اور سب سے اچھا جو سفر میرا وہ مدینے کا۔ بے شک، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ میں نے ایک نعت کا مصرع لکھنا چاہا کہ میں نعت لکھوں کہ میں بھی مدینے آؤں، کچھ انتظام ہو، نظر کرم خدا را حاضر غلام ہو۔ تو میرے اللہ پاک نے ایسا فضل کیا کہ میں نے اپنے ہی پیسوں میں کمیٹی ڈال کے اپنے پیسوں سے عمرے پر گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا شعر میں نے لکھا تھا، رمضان کا مہینہ مجھ کو نصیب ہو گر، مکے میں صبح آقا تو طیبہ میں شام ہو۔ تو رمضان کے مہینے میں گیا، پہلے 8 دن ہم مکے میں تھے، اور دوپہر کو ہم روانہ ہوئے مدینے کے لیے، شام میں مدینے ہو گئے۔ رمضان کی تو بات ہی الگ ہے مدینے کی۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو پھر میں نے کہا باری تعالیٰ، میں پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں آپ کے محبوب کی نعت پڑھتا ہوں، رحمت برس رہی ہے، میں اپنی آنکھوں سے رحمت برستی ہوئی دیکھنا چاہتا ہوں۔ 2012 میں گیا تھا، تو میرے سے دوستوں نے بحث و مباحثہ کیا، تو میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، میں نے کہا بات یہ اگر میں دل سے پڑھتا ہوا تو بارش ہو جائے گی، اگر میں یہاں سے پڑھتا ہوں تو بارش نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا نہ میں مفتی ہوں نہ میں عالم ہوں، میں تو ایک ادنا سا حضور کا غلام ہوں۔ تو جیسے ہم مسجد نبی میں داخل ہوئے، اس سے پہلے جو ہم ہوٹل سے پیدل جا رہے تھے، موسم چینج ہوا، آندھی آئی، ایسا موسم بنا، مسجد میں ہم نے جیسے قدم رکھے تو بارش شروع ہو گئی۔
حقیقت ہے بدر بھائی، وہاں پر اس در پر جو مانگو فوراً ملتا ہے. جیسے آپ کی کہانی میں بھی گیا اور میں نے بھی، گرمی کا موسم تھا، حضور سے دعا کری کہ بارش ہو جائے کیونکہ دیکھی نہیں، اور مدینے میں آخری دن تھا میرا وہاں پر اور مکہ روانگی تھی، تو جانے سے قبل بارش ہوئی، بارش دیکھی مدینے کے اندر، اللہ کی رحمت برسی. بے شک ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. بڑا کرم رہا وہاں پر، بڑا کرم رہا. اور وہ دن، وہ رات، وہ سفر، وہ ایسا ہے، وہ اب آج تک میں کبھی بھولا نہیں ہوں. اور یہ سب کا سب حضور کی نعت کا صدقہ ہے. بے شک. حضور کی نعت کا صدقہ ہے. میں حضور کی نعت لوگ پڑھتے ہیں، آپ نے اردو میں سنا، پنجابی میں سنا. میں کہتا ہوں حضور کی نعت ہر زبان میں ہے. میری دسترس 9 سے 10 زبانیں ہیں کہ میں 9 سے 10 زبانوں میں نعت پڑھتا ہوں، مگر کئی اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کون کون سی زبان میں پڑھتے ہیں؟ اردو، پنجابی، سندھی، فارسی، سرائکی، عربی، انگلش، پوربی، پھر اسی طرح پٹوہار، پھر راجستھانی، ان تمام زبانوں میں نعت پڑھتا ہوں. اور میرے رب کا یہ بھی فضل ہے کہ میں کراچی شہر میں رہتے ہوئے 8 سے 9 زبانیں بول بھی لیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا بدر بھائی، آپ کے کوئی شاگرد یا کوئی اکیڈمی نعت خوانی کے حوالے سے؟ جی. میں الحمدللہ میرے علاقے میں ادارہ ضیاء القرآن، یہ برانچ ہے، ادارہ قمر الاسلام پنجاب چورنگی پر ہے، جس کے سرپرست اعلیٰ ہیں سید پیر عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی. تو میرے علاقے میں محمود آباد اعظم بستی میں ضیاء القرآن مدرسہ ہے، وہاں سے ہی میں نے اپنی ناظرہ کی تعلیم قرآن کی حاصل کی تھی. اور پھر جب میں نعت خوانی میں آیا تو پھر انہوں نے میرے کو موقع دیا، تو میں وہاں پر بچوں کی نعت خوانی کی کلاس لیتا ہوں. اور ابھی تقریباً 8-10 سال سے میری اتنی مصروفیت ہوئی تو میں نعت کی کلاس نہیں لے رہا، مگر میرے اسٹوڈنٹس میں لڑکیاں بھی ہیں اسی ادارے میں اور لڑکے بھی ہیں جو کہ پڑھتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. اور ابھی مجھے پھر انہوں نے بولا ہے کہ بھئی بدر بھائی آپ دوبارہ ہمارے مدرسے کو جوائن کریں. ہماری بچیاں جو ہیں وہ درس نظامی کا کورس کرتی، تو ہم کسی اور قاری کو، کسی باہر سے نعت خوان کو جو بنائے تو ہمارے اپنے گھر کا بندہ ہے تو کیا ہی بات ہو جائے گی. تو میں نے کہا میرے لیے اچھی بات ہے. صحیح. تو یہ بڑا فضل ہے اللہ کا. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سن رہے ہیں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور یہاں پر وقت ہوا ہے نعت کا. آخری کلام سنوں گا بدر بھائی سے، اور اس کے بعد تھوڑی گفتگو اور کریں گے، اس کے بعد آپ سے اجازت. بدر بھائی کلام سنیں. جی میں کلام پیش کرتا ہوں. جیسے رمضان کی بات ہوئی ہے وہی کلام میں پیش کرتا ہوں، اور اشرا بھی اشرا رحمت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، آتے گئے بخشوانے
کو گناہگار آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں بدر بھائی آپ ثنا خوانی فرما رہے تھے. بدر بھائی آپ ایک سینئر نعت خواں ہیں, آپ کو ابھی اس وقت ہمارے جونیئر بھی دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ سے اب ہر علاقے میں نعت خوانوں کی کافی تعداد ہے اور ہر بندہ نعت خواں بننا چاہتا ہے, اچھی بات بھی ہے, لیکن کس طریقے سے آگے بڑھے, آپ اس کے حوالے سے میسیج دیں. میں تو سب سے پہلے تو ان سے یہی میسیج دوں گا کہ جس نبی کی نعت پڑھنا چاہ رہے ہو, پڑھنے جا رہے ہو یا نعت خوان بننا چاہ رہے ہو, سب سے پہلے تو اس نبی کے فرمان کی اتباع کرو. کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. الصلاۃ مفتاح الجنت, نماز جنت کی کنجی ہے. تو جنت میں جانے کا جو راستہ ہے, جو ذریعہ ہے, وہ ہے نماز. آپ نماز پڑھیں. آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ کو مسجد میں یہ محفلیں نظر آئیں گی, محفلیں نظر آئیں گی, اور علماء کرام کی گفتگو آپ کو بتائے گی کہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے. پھر اس حوالے سے جب آپ حضور کی نعت کی طرف آئیں گے تو حضور کی زندگی, سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اور اچھا ہوگا. بڑوں کا ادب کریں, والدین کا ادب کریں, جھوٹ سے اجتناب کریں, اور پھر آپ حضور کی نعت پڑھیں. نعت پڑھیں, آنکھیں بند ہوں, نعت میرے نبی کی ہو, تصور گنبد خضرا کا ہو. تو اللہ پاک اس میں آپ کو برکتیں دے گا. اور اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کریں, سینئر کا احترام کریں, تو جب کامیابی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین, جیسا کہ آپ سماعت فرما رہے تھے, ہماری گفتگو بدر منیر قادری صاحب کے ساتھ عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خواں ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری تھا, اور روزانہ کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ نئے مہمان آتے ہیں ہمارے پروگرام میں, نئے ثنا خواں آتے ہیں جن سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اس وقت پروگرام وقت ہوا ہے اختتام کا. انشاءاللہ کل چوتھے روزے کی افطاری میں ملیں گے نئے مہمان, نئے ثنا خواں حضرات کے ساتھ, نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Haba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world.
Our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. رمضان کریم ہے رحمتوں کا خزینہ، بخششوں کا زینہ، رب کی ہے خاص نعمت۔ اس رمضان ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے ایک روحانی روح پرور رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان۔ عشرہ رحمت میں ہم تلاش کریں گے رب العالمین کی رحمتیں، عشرہ مغفرت میں مانگیں گے رب کے حضور مغفرت کی دعا، اور عشرہ نجات میں پائیں گے جہنم سے آزادی۔ یہ سب کچھ دیکھیں گے آپ رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن نور رمضان میں، جیت علماء کرام اور معروف ثنا خواہ حضرات کے ساتھ، صرف اور صرف OP TV پر۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار، دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار